پہلے سال میں سن 1 ہجری سے 1 ہجری سے یہ قربانی مشروع ہو چکی تھی، یعنی جب مکہ میں قربانی کا رواج نہ تھا، قربانی مشروع نہ ہوئی تھی، جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو مدینہ والے 2 تہوار مناتے تھے، 2 عیدیں، 2 خوشیاں مناتے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا، اس میں وہ بیہودہ قسم کے کام کرتے تھے، گناہوں کے، کھیل کود کے، تماش بینی کے، تو آپ نے فرمایا ہم اسلام کے 2 تہوار منائیں گے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اس میں آپ نے قربانی کو رواج دیا۔ 10 سال آپ مدینہ میں رہے، مسلسل آپ قربانی کرتے رہے، اور بلکہ ایک دفعہ آخری سال میں آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ 100 اونٹوں کی قربانی آپ اندازہ لگائیں، جس میں 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کیے، نہر کیا۔ علماء نے لکھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ذبح ہونے کا شرف اونٹ خود حاصل کرنا چاہتے تھے، آپ کے سامنے گردن لمبی کر دیتے تھے اور آپ ان کا نہر فرماتے۔ 63 اونٹوں تک آپ نے خود نہر فرمایا، پھر آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ باقی اونٹوں کو آپ ذبح کر دیں، آپ ان کا نہر کر دیں۔ اس حدیث پر اور آپ کی اتنی بڑی عظیم الشان قربانی پر، قربانیاں تو بہت ساری آپ کی ہوئی، یہ وہ فلسفی لوگ ذرا نظر دوڑائیں جو گوشت کو ضیاء اور قربانی کے مال کو تقابل دیتے ہیں کہ یہ قربانیاں جو جانوروں کو کم کر دیں گی اور ہم مستقبل میں بڑا ہمارا اقتصادی مسئلہ بن جائے گا اور گوشت کی کمی ہو جائے گی اور گوشت ضائع ہوتا ہے اور قربانی کے پیسوں کو صدقہ کر دینا چاہیے۔ مختلف قسم کے تبصرے۔ آج کل یہ ایک فضا بنی ہوئی ہے اخباروں پر، میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، کہ دینی جو شاعر ہیں ان کو تقابل غربت سے دے کر ان کی تنقیص لوگوں کو دکھائی جا رہی ہے۔ میں اس کو ذرا وضاحت سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کسی دینی کام کو سامنے رکھ کر اس کا تقابل، کسی ایک نیکی کا تقابل دوسری نیکی سے کر کے ایک کی نقص کو بیان کیا جا رہا ہے اور دوسرے کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس پوسٹیں، کالم اور ایسی قسم کے بڑے بڑے مضمون لکھے ہوئے آئیں گے کہ آپ مسجد بنانے کی بجائے بھوکوں کو کھانا کھلائیں، مسجدیں تو آپ بہت بن چکی، آپ بیواؤں کو پیسے دیں، آپ نوجوان لڑکیوں کی شادیاں کروائیں، آپ 1-2 بچہ کوئی ایسا یتیم جو کچھ نہ کھاتا ہوا یا بھوکا وہ سامنے لایا جائے گا، اس پر پھر پورے اسلام پر کیچڑ اچھالی جائے گی اور اس کا منفی اثر دیا جائے گا۔ آپ نے اسی طرح قربانی کے موقع پر بھی یہ مضامین ابھی لکھنا شروع کر دیں گے کہ قربانی تو آپ ہر سال کرتے ہیں، غریبوں کا خیال کریں، اس وقت غرباء کا خیال کریں، قربانیاں نہ کریں۔ اسی طرح عمرہ کرنے پر تبصرے کہ آپ عمرے پر عمرے کرتے جا رہے ہیں اور قریب ہی پڑوس میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے نکاح کے مسائل ہیں، ان کے جہیز کے مسائل ہیں، اس قسم کے تبصرے کیے جاتے ہیں۔ کبھی آپ کو ایسا کالم نہیں ملے گا کہ آپ سگریٹ پینا چھوڑ دیں اور جو پیسے آپ سگریٹ پر خرچ کرتے ہیں وہ کسی یتیم کے ہاتھ پر رکھ دیں تاکہ آپ کو اجر بھی ہو۔ جو مال ضائع ہو رہا ہے اس کو کسی نیکی کے مقابلے میں لایا جاتا، تو یہ بڑی عظیم الشان دعوت تھی۔ کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آج کے بعد گاڑیاں 2 کی بجائے 1 رکھ لیں اور کسی بیوہ کی بیٹی کی شادی کروا دیں۔ آپ بنگلہ بنانے کی بجائے، پکا گھر بنانے کی بجائے کچا گھر بنا دیں اور غرباء کو کھانا کھلا دیں۔ مسجد کا ککرا آنکھوں میں کھٹکتا ہے باطل کے کہ یہ مسلمانوں کی مرکزی بڑی ایمانی اور ہدایت کی سرچشمے ہیں اور اماجگاہیں ہیں اور چھونیاں ہیں۔ مسلمان مجاہدوں کی چھونیاں مسجدیں ہیں۔ یہ محراب حرب سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی ٹریننگ محراب میں دیتے تھے، وہاں بھی یہ جہادی مسائل ان کو سمجھائے جاتے تھے۔ یہ مسلمانوں کے ایمان پر حملہ ہے۔ کبھی قربانی پر تبصرے، کبھی عمرے پر تبصرے، کبھی مساجد پر تبصرے۔ جو فضول خرچی ہو رہی ہے کیا اس پر ہم تبصرہ نہیں کر سکتے؟ یہ تو کرونا کی وجہ سے یہ ولیمے بند ہوئے، ورنہ 500 روپے ایک سیٹ کی بکنگ کرانا، یہ کون سا اسلام ہے کہ ولیمہ پر آپ 500 روپے 1 سیٹ کا رینٹ بھر کے شادی کروا رہے ہیں؟ کبھی آپ نے اس پر تبصرہ کیا کہ یہ جو لاکھوں کروڑوں روپے ولیمے کے نام پر ہم اوپر خرچ کر رہے ہیں یا جہیز کے نام پر خرچ کر رہے ہیں، اس سے ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں؟ اس قسم کی گفتگو نہیں ہو۔
اچھے بھلے مسلمان وہ کہتے ہیں جی بات تو واقعی ٹھیک ہے، مسجدیں تو بہت بن چکی ہیں۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھوک ختم ہو گئی تھی جب مسجدیں بن رہی تھی؟ خود مسجد کے اندر بھوک کی صفیں گر رہی تھی۔ مسجد کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑے خیر خواہ آ گئے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھوک کی وجہ سے ممبر اور حجرہ کے درمیان لیٹتا تھا، لوگ مجھے جنون سمجھ کر میری گردن کو دباتے، حالانکہ مجھ پر جنون نہ ہوتا تھا، مجھے بھوک ہوتی تھی۔ بھوک کی وجہ سے صفیں کی صفیں گر رہی ہیں۔ لیکن آپ جہاں جا رہے مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں، بیت اللہ میں ہیں تو مسجد ہے، آپ یہاں سے ہجرت کر کے قباء میں گئے تو قباء میں آپ نے پہلی مسجد بنائی، پھر قباء سے آپ مدینہ میں آئے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 7 مہینے تک رہے تو 7 مہینے تک مسجد نبوی تعمیر ہوتی رہی۔ اس وقت تو کوئی ایسا، یہ جب آپ 100 اونٹ ذبح کر رہے تھے تو کیا خیال ہے اس وقت پوری دنیا سے غربت ختم ہو گئی تھی کہ آپ نے سارے غریبوں کو کھانا دے دیا تھا؟ یہ تو ہر نیکی کی الگ روح ہے، ایک نیکی کی روح دوسری نیکی سے حاصل نہیں کی جاتی۔ جو حج کی روح ہے وہ نماز سے حاصل نہیں کی جاتی، جو نماز کی روح ہے وہ حج سے حاصل نہیں کی جاتی، جو قربانی کی روح ہے وہ صدقے سے حاصل نہیں کی جا سکتی، جو صدقے کی روح ہے وہ قربانی سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ تو کیفیات ہیں۔ بعض لوگ قربانی کے پیسے وہ کہتے ہیں جی صدقہ کر دینا چاہیے بجائے اس کے کہ گوشت ضائع ہوگا، اور اس وقت تو بہت سارا گوشت ہوتا ہے اور لوگ کھا رہے ہوتے ہیں۔ گوشت کی غرض سے تو کی نہیں جاتی، یہ تو اللہ کا حکم سمجھ کر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کر آپ نے فرمایا کہ جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، ناراضگی کا اظہار فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کا یہود و نصارہ کے ساتھ حشر ہو، حج کے بارے میں بھی فرمایا۔ تو ہم ایسے تبصرے نہ سنیں نہ پڑھیں، اگر کوئی بیان کرے تو فوراً اس کا رد پیش کریں، یہ ہمارے ایماندار ہونے کی علامت ہے۔ اسلام کے کسی رکن پر نہ تنقید سنیں نہ کریں۔ اگر آپ وہاں طاقت سے نہیں روک سکتے، نہ ہمارے ذمہ ہے، تو اس مجلس کو چھوڑ دیں، وہاں سے اٹھ جائیں، ورنہ خاموشی جو ہے یہ بھی ایمان میں خطرے کی علامت ہے۔ ایک آدمی دین کے خلاف بوچھاڑ کر رہا ہے باتوں کی اور آپ خوشی سے سن رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میں نقص ہے۔ ایمان کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی نفرت کا اظہار کرے اس بات پر جب اسلام کے خلاف بات ہو۔ اسلام کے کسی، دیکھو ایک ہے عمل نہ کرنا، عمل نہ کرنے سے آدمی نہ غیر مسلم بنتا ہے، نہ اس پر کوئی اتنا زیادہ کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو وہ گناہگار ہے، ایک آدمی قربانی نہیں کرتا وہ گناہگار ہے، ایک آدمی قربانی کا سرے سے انکار کرتا ہے اور تبصرے کرتا ہے، یہ بڑا خطرناک آدمی ہے، کیونکہ یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ شریعت کی کسی بات کا مذاق اڑانا، تعویل پیش کرنا اور اس کے لیے ایسی باتیں گھڑنا کہ جس سے لوگوں کے دلوں میں ان کی اہمیت ختم ہو۔ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے دل سے مسجدوں کی اہمیت ختم کی جا رہی ہے کہ مسجد نے ہمیں کیا دیا، مدرسے نے ہمیں کیا دیا، علماء نے ہمیں کیا دیا، اسی طرح قربانیوں میں کیا پڑا ہے، روزوں میں بھوکا مارنے سے اللہ کو کیا ملتا ہے، یہ نماز میں اٹھک بیٹھک سے اللہ کو کیا ملتا ہے۔ یہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے کی باتیں ہیں۔ جب آدمی اسلام میں داخل ہو گیا تو اس نے یہ اقرار کر لیا، قبلت جمیع احکامہ، اے اللہ میں نے تیرے سارے احکامات کو قبول کر لیا۔ قبول کرنے کے بعد تبصرہ نہیں ہے، اب تو قربانی کرنا ہے۔ اب قربانی کرنے کی وسعت ہے تو قربانی کریں، ورنہ اس پر اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ تو مجھے